بر صغیر کی تاریخ میں عہد مغلیہ کو انتہائی طاقتور دور کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، جس کی بنیاد ظہیر الدین محمد بابر نے فرہانہ سے آ کر 1526 عیسوی میں رکھی، جس کو اس کی اولاد نے 1857 تک کسی نہ کسی شکل میں قائم رکھا۔ بر صغیر کی یہ مسلمان سلطنت جہاں پر اپنے صدیوں کے سفر میں ایک روشن پہلو بھی رکھتی ہے، وہاں اس کے کئی ایک ایسے تاریک موڑ بھی ہیں جس نے اس کے دامن کو اوراق تاریخ میں داغدار کر دیا۔ ناظرین، میں ہوں منور ستی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں عہد مغلیہ کے ایک ایسے کردار کا انتخاب کیا ہے جس نے 15 سال مغل اعظم یعنی شہنشاہ اکبر کی نیندیں حرام کیے رکھیں۔ نام اگرچہ اس کے والدین نے رائے عبداللہ بھٹی رکھا تھا، لیکن ہندوستان کی تاریخ اسے عبداللہ بھٹی کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے اس مرد میدان کی داستان حیات اور شہنشاہ اکبر کے ساتھ اس کی مخاصمت کی حقیقت جانتے ہیں۔ جلال الدین محمد اکبر عہد مغلیہ کا تیسرا بادشاہ تھا، جس کو مغلوں کے خاندان میں ان پڑھ بادشاہ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، لیکن مقام حیرت ہے کہ اس کے باوجود اس کے امور جہاں بانی کی بدولت اسے مغل اعظم کا خطاب بھی دیا جاتا ہے۔ مغل اگرچہ مسلمان تھے، مگر ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت کے باعث اکبر نے محسوس کیا کہ کسی طریقے سے ہندو آبادی کو اپنے ساتھ ملایا جا سکے، سو اس نے اپنے درباری علماء فیضی اور ملا دو پیازہ جیسے لوگوں سے کہا اور انہیں حکم دیا کہ کوئی ایسا دین تشکیل دیا جائے جس کی روح سے نہ صرف ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، بلکہ بادشاہ خود ہندو خاندانوں میں شادیاں بھی کر سکے۔ سو ہندوازم اور اسلام کے مشترکہ ملغوبے سے ایک نیا دین تراشتے ہوئے دین الہی کے نام سے متعارف کروا دیا گیا۔ اکبر نے شاہی حکم نامہ جاری کیا، اب دین الہی ہی سلطنت کا مذہب سمجھا جائے گا، جس پر پنڈی بٹیاں کے ایک رئیس ساندل بٹی، جس کی جائیداد 32 گاؤں پر مشتمل تھی، نے بغاوت کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ وہ اس دین کو ماننے سے انکاری ہے۔ ساندل بٹی جو حافظ قرآن اور دیندار آدمی تھا، اس کی یہ جرأت شاہی دربار میں گستاخی سے تعبیر کی گئی۔ اکبر نے اسے سلطنت کا باغی کہتے ہوئے سر قلم کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد جسد خاکی کو ایک بوری میں بند کر کے اس کے گاؤں روانہ کر دیا۔ والد کا یہ انجام جب اس کے بیٹے فرید بھٹی کے علم میں آیا تو اس نے کہا کہ وہ مغلوں کے اس ظلم کو کبھی بھی فراموش نہ کر پائے گا۔ اس نے بھی مغل حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہوئے اکبری ظلم کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، اور اسی دوران فرید بھٹی کی شادی چنیوٹ کے لاکادار کی بیٹی لدی سے ہو گئی۔ شادی کے صرف 10 ماہ بعد فرید بھٹی کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور پھر اسے پھانسی کی سزا دینے کے بعد اس کی لاش لاہور میں واقع چوبرجی کے باہر لٹکا دی گئی، تاکہ لوگ اس کے انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ محترم ناظرین، فرید بھٹی کی اس اندوناک شہادت کے صرف 12 دن بعد اس کے گھر لدی کے بطن سے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی، جس کا نام رائے عبداللہ بھٹی رکھا گیا۔ اس کی ماں نے اس کے باپ اور دادا کے انجام سے بے خبر رکھتے ہوئے اپنے طور پر اس کی بہترین تربیت شروع کر دی۔ عبداللہ بھٹی اور عبداللہ بھٹی، جس کا تعلق بھٹی راجپوتوں کے قبیلے سے تھا، خوشحال بچپن گزار کر جب جوان ہوا تو ایک دن جب اس کی ملاقات اس کے عزیز رشتہ دار جلال بھٹی سے ہوئی تو اس نے اسے بتایا کہ تو بہت سکون سے زندگی گزار رہا ہے اور تجھے یہ خبر نہیں کہ تمہارے باپ اور تمہارے دادا کے ساتھ شہنشاہ اکبر نے کیا سلوک کیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے عبداللہ بھٹی کو وہ سارے واقعات بتا دیے جو اس کے باپ فرید بھٹی اور دادا ساندل بھٹی کی موت کا سبب بنے تھے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ پھر یہی وہ لمحہ تھا جس نے عبداللہ بھٹی کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ پھر اس نے عہد کیا کہ جب تک اس کی زندگی ہے وہ شہنشاہ اکبر کو چین کی نیند نصیب نہیں ہونے دے گا۔ ناظرین گرامی، عبداللہ بھٹی اور عبداللہ بھٹی کہ روز و شب اسی فکر میں گزرتے کہ کس طرح وہ شہنشاہ اکبر کے خلاف اپنی سرگرمیوں کا آغاز کرے۔ انہی دنوں شاہی فوج کے قافلے کا گزر اس کے علاقے سے ہوا۔ عبداللہ بھٹی نے اس قافلے کو روک لیا اور سپہ سالار سے پوچھا
کیا تو جانتا ہے کہ ساندل بٹی اور فرید بٹی کون تھے؟ اس نے کہا ہاں، وہ مغلیہ سلطنت کے باغی اور دشمن تھے، اس لیے میں نے ان دانوں کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ یہ سن کر دلہ بٹی نے اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ سپہ سالار کا سر کٹنا تھا کہ اکبری فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ دلہ بٹی نے اس کا کٹا ہوا سر اسی فوج کے اعلیٰ عہدیدار مائدہ کے حوالے کیا، جو کہ بادشاہ اکبر کا تاریخ دان بھی تھا، اور ساتھ پیغام بھی دیا کہ اکبر کو جا کو بتا دو کہ پنڈی بٹیا میں ایک اور شیر نے جنم لے لیا ہے، جو نہ تو تمہارے قانون کو مانتا ہے اور نہ تمہارے دین الہی کو، جو تو نے اسلام کے مقابلے میں نافذ کر رکھا ہے۔ اس نے اپنے پیغام میں یہ بھی کہا کہ آج کے بعد ہم حکومت کو کوئی ٹیکس نہیں دیں گے۔ مائدہ یہ پیغام لے کر پایہ تخت دہلی پہنچا تو اکبر یہ پیغام سن کر ایک دفعہ تو سکتے میں آ گیا کہ ایک معمولی زمیندار نے یہ جرت کیسے کی کہ وہ شہنشاہ وقت کو للکار سکے۔ اس موقع پر ایک دفعہ تو جلال اکبری بھی جوش میں آیا۔ پھر اس نے کسی حکمت کے تحت اس فوری بغاوت کے سدباب کے لیے کوئی فوری قدم اٹھانا مناسب نہ سمجھا، جبکہ ادھر دلہ بٹی نے نہ صرف یہ کہ اپنے کہنے کے مطابق تمام تر ٹیکس روک دیے، بلکہ اپنے علاقے میں رہنے والے مغلوں کے وفاداروں سے خود ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، اب اس علاقے پر صرف دلہ بٹی کا راج تھا۔ جب بھی کوئی حکومتی قافلہ وہاں سے گزرتا، نہ صرف اس کو لوٹ لیا جاتا بلکہ اس قافلے کے شرکاء کو قتل بھی کر دیا جاتا۔ اس دوران اگرچہ پایہ تخت سے بھی کئی کوششیں کی گئیں کہ اس بغاوت کو کچلا جا سکے، لیکن اس کے باوجود اس بطل جلیل نے 15 سال تک شہنشاہ اکبر کو چین کی نیند نصیب نہیں ہونے دی۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اکبر کو اپنا دارالحکومت دہلی سے لاہور شفٹ کرنا پڑا تاکہ وہ دلہ بٹی کی بغاوت کو کچل سکے۔ تاریخی حقائق کے مطابق ایک دفعہ شہزادہ سلیم، جو کہ اکبر کی موت کے بعد شہنشاہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا، دوستوں کے ساتھ شکار کھیلتے ہوئے غلطی سے اس کے علاقے میں آ گیا، جس پر اس کو گرفتار کر کے جب دلہ بٹی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا میری دشمنی اکبر کے ساتھ ہے، نہ کہ اس کی اولاد سے۔ تو یہ کہہ کر دلہ بٹی نے شہزادہ سلیم کو آزاد کر دیا۔ مشہور مورخ بشیر حسین بٹی اپنی کتاب تاریخ دلہ بٹی میں لکھتے ہیں کہ خود اکبر بادشاہ بھی اس علاقے میں آ کر بٹیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا، اور جب اسے دلہ بٹی کے سامنے پیش کیا گیا تو اکبر نے نہ صرف شہنشاہ ہونے سے انکار کر دیا بلکہ کہا کہ وہ تو صرف دربار اکبری کا ایک معمولی بھانڈ ہے۔ اس پر دلہ بٹی نے کہا کہ اگر تم واقعی بھانڈ ہو تو میں بے گناہوں کا خون بہانا پسند نہیں کرتا، لیکن اگر تم شہنشاہ ہو کر چھوٹی حرکت کے مرتکب ہو رہے ہو تو اس سے زیادہ ذلیل حرکت ہو ہی نہیں سکتی۔ جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد اکبر نے چند رئیسوں کی مدد سے دلہ بٹی کو دربار میں آنے کی دعوت دی تاکہ صلح کے معاملات طے کیے جائیں۔ دلہ بٹی دربار اکبری میں پہنچا تو اکبر نے کہا کہ صلح کے معاملات برابری کی سطح پر طے کیے جاتے ہیں، تم ہمارے مقابلے میں محض ایک چھوٹے سے زمیندار ہو، اس کے باوجود ہم شہزادہ سلیم اور مرزا نظام الدین کی سفارش پر تمہارا ہر مطالبہ ماننے کو تیار ہیں، لیکن اس کے جواب میں تمہیں ہمارے ریاستی قوانین کا احترام کرنا پڑے گا۔ لیکن دلہ بٹی نے کہا میں صرف خدا کے آگے جھکنا جانتا ہوں اور میں دین محمد کا پیروکار ہوں، تو میں تمہارے دین الہی کو نہیں مان سکتا۔ اور ساتھ ہی کہا کہ ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے جنہوں نے میدان کربلا میں طاغوت کے مقابلے میں اپنی گردنیں کٹوا دی تھیں، لیکن دست یزید پر بیعت سے انکار پر قائم رہے۔ جس پر اکبر نے کہا کہ وہ حق اور باطل کی جنگ تھی، جس کے جواب میں دلہ بٹی نے گرجدار آواز میں کہا یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے، جس پر اسے گرفتار کرنے اور اس پر مقدمہ چلانے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ اور بعد ازاں قاضی نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ عبداللہ بٹی، پسر فرید بٹی، ساکن پنڈی بٹیاں کو کئی جرنیلوں کے قتل اور سرکاری املاک لوٹنے کے جرم میں سزائے موت سنائی جاتی ہے، جس پر 26 مارچ 1599 کو دہلی دروازے لاہور کے سامنے عمل درآمد کیا جائے گا۔ پھر اس تاریخ کو پنجاب کے اس عظیم سپوت کی سزا پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس کی لاش اس کے ورثاء کے حوالے کرنے کے بجائے میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر دی گئی، اور یوں 15 سال پر محیط یہ جدوجہد
اپنے انجام کو پہنچی۔ دلہ بھٹی کو آج بھی پنجاب کی دھرتی سے مزاحمت کی تحریک کا سرخیل مانا جاتا ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنے اسلاف کے ساتھ جڑے رہیں، اور جب نیکسٹ ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ بہت مہربانی۔